اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت آیت اتری، ایک صحابی تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک شخص کے پاس غلام تھے اور وہ ان سے لوہارا بھٹی پہ کام لیتا تھا، بھٹی کے اوپر یہ اوزار چیزیں بناتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے جو مالک تھا اس نے پہلے تو انہیں آرام سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دین کو چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ، حالانکہ وہ بے دین تھے، وہ کہتے تھے تم بے دین ہو گئے ہو، اس کو چھوڑ دو، صحیح رستے پہ آ جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ جب یہ نہ مانے تو ایک دن صبح آ کے انہوں نے بھٹی میں آگ جلائی، بھٹی گرم کی تاکہ کام کیا جائے۔ تو اسی اثناء میں شاید وہ مالک انتظار میں تھا، وہ آیا، اس نے سارے کوئلے باہر نکال کے زمین کے اوپر بکھیرے۔ حضرت خباب کو ان کوئلوں کے اوپر لٹا کے چھاتی پہ پتھر رکھ دیا، اور وہ کوئلے جو ہیں آپ کے خون اور چربی کے ساتھ بجھے۔ ایک دن مدینے میں قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے تھے تو بچے ان کی کمر کے اوپر گھڑے پڑے ہوئے تھے تو ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے۔ ایک دن یہ پریشان، بڑے سخت پریشان، بیت اللہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کفار کی اذیتوں کی حد ہو گئی۔ تو نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھی صبر کرو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مکہ سے حضرموت یہ یمن کا ایک شہر ہے اور درمیان میں دنیا کے خطرناک ترین صحراؤں میں ایک صحرا ہے، کہ مکہ سے چلے گا حضرموت تک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو یہ امن عطا فرمائے گا اور چاروں طرف مسلمان امن و سکون سے رہیں گے، لیکن صبر کرو۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا گمان کرتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں آئی ہیں، مستہم البأساء والضراء، جنہیں سخت تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ہی تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ پھر واقعتاً دنیا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، جب انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا تو وہاں کے طاقتور لوگوں نے، حکومتوں نے آرے پہ رکھ کے، ان کی مانگ پہ آرا رکھ کے انہیں چیر دیا گیا نیچے تک، ان کے جسم کو دو حصے، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے ان کا ماس اور گوشت نوچ لیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں تم بھی صبر کرو۔